वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। और जब भी हम नाज़रीन मीडिया की बात करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सिर्फ न्यूज़ का काम, न्यूज़ चैनल्स का काम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन फराहम करना नहीं होता है कि मुल्क में आपके क्या रहा है, दुनिया भर में क्या रहा है। ये इसके साथ साथ लोगों की, आवाम की राय को भी कायम करते हैं। लोगों की एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी हमारे चैनल्स होते हैं, उनकी तफरी का भी ज़रिया होते हैं, और इसके साथ साथ आवाम में, लोगों में शऊर भी फराहम करते हैं। पाकिस्तान का हमारा मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि जो आज की हमारी मेहमान है वो बहुत दूर से जनाब तशरीफ़ लेकर आई हैं। शी इज़ फ्रॉम कैनेडा। वहाँ पर शी इज़ एन एंकर पर्सन और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शाज़िया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक शॉर्ट कंपैरिजन हम लेंगे कि कनाडा में या पाकिस्तान से बाहर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, हमारे में बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पर है। दो के बड़े शिकवे हैं हमें भी, आई एम श्योर आपको भी होते होंगे, मुझे बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीडिया, और आपको शायद लगता हो कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। बच्चों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बड़ों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो कहाँ कहाँ हम लैक करें, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी बात करेंगे, अच्छी बातों को भी हाईलाइट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। शाज़िया साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाज़िया, कैसी हैं आप? वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आज मुझे लग रहा है कि जो आप जब होस्ट होते हैं तो फिर आपको कैसा महसूस होता है और जब गेस्ट होते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो मुझे जो है वो आज कुछ अजीब से लग रहा है, सीट चेंज हो गई। अच्छा, ये मेरे साथ भी बहुत बार अक्सर होता है। कभी कोई गेस्ट बनना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। हाँ, तो वो क्योंकि आपको पता होता है ना, एक आप आदी होते बैठे, आपने सिर्फ सवाल करने की आदत होती है, जवाब देने की नहीं। अच्छा, नॉर्मली मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस के मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो एंकर पर्सन होता है ना, उसको नॉर्मल लाइफ में भी सवाल करने की इतनी आदत हो जाती है। अरे हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैबिट्स बन जाती हैं। अच्छा, अक्सर मेरे साथ होता है, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि जब हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं या मैं नॉर्मली किसी ऑफिस के अलावा बात कर रही होती हूँ और कोई बहुत नॉर्मल सी गुफ्तगू कर रहा होगा, तो मैं इतने इंटरेस्ट से सुनती हूँ। जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मुसलसल मैं बाद में कहती हूँ कि कितनी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो जो एंकर वाला हमारा थोड़ा सा हमारी एक हैबिट्स डेवलप हो गई होती हैं। हम जिस तरह एज एन एंकर होते हैं वो घर में, तो सम टाइम बाद में मुझे हंसी आती है कि ये मैं क्यों इतना इंटरेस्ट लेकर, या नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरी फ्रेंड मुझसे कहने लगी, शाज़िया, अच्छा वो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, कहने लगी, शाज़िया मुझे जो है ना तुमसे दोस्ती करने के बाद एक जो है ना नुकसान ये हुआ कि तुम सिर्फ सवालात करती हो। तो अब वो हैबिट बन चुकी है। तो 10 साल से मैं कर रही हूँ माशाल्लाह होस्टिंग। माय हस्बैंड सेज एट हिम कि भाई इतने सवाल। अच्छा, और फिर क्या मसला क्या होता है, जो मॉर्निंग शो कर रही थी उनका मसला क्या था कि उन्होंने डॉक्टर से भी मिलना है, उन्होंने बच्चों के मसले पर भी बात करनी है, उन्होंने नफ्सियाती मसाइल पर भी बात करनी है, पॉलिटिकल चीजें भी हैं, सब चीजें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, थोड़ा ना नॉलेज सब जगह से, सब घर जाके पता है कि जो है वो हार्ट के इश्यूज वो ऐसे होते हैं बच्चों में। फिर बच्चों की बातें बच्चों के अंदर अगर ये मैनर्स ऐसे, उसके लिए खुदा के वास्ते भाई ये वाले शो घर पे, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें तुम डेली इतने लोगों से मिलती हो, पता चल रही है, लेकिन घर में मत स्टार्ट करो। बिल्कुल ये वाले सारे इश्यूज, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल यही मसले मेरे साथ हैं। और तो कौन कौन आपसे तंग है? मेरी फैमिली मुझसे तंग होती है। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स मुझसे तंग होते हैं। किस बात पर? बस यही कि सवालात, क्यूरियोसिटी इतनी होती है ना, तो वो ये कहती है कि यार तुम निकलवा लेती हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताती। तो आज हम आपसे जानेंगे ना। बिल्कुल, आज आप निकलवाएंगे मुझसे। अच्छा शाज़िया, मुझे अपने शो के बारे में बताएं, अपने काम के बारे में बताएं, और ऑब्वियसली फिर हम ज़रा पाकिस्तान मीडिया को भी ज़रा टच करेंगे, ज़रा यहाँ की भी बातें करेंगे। लेकिन कैनेडियन मीडिया जो है, कैनेडियन मीडिया, देखिए मैं जब मैंने काम शुरू किया है तो उस वक्त हम सिर्फ 2 बंदियां थे मॉर्निंग शो होस्ट। अच्छा, हुआ ये था कि मैं करती थी पीटीवी और आज टीवी के लिए कवरेज करती थी आउटडोर, तो वो फिर यहाँ भेजे जाते थे और यहाँ के प्रोग्राम्स में चलते थे। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू किया था जुनैद जमशेद मरहूम का, और फिर उसके बाद जो है वो 2014 की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद जो चल सो चल वाला हिसाब था कि फिर उसके बाद मैं मुझे मॉर्निंग शो ऑफ़र हुआ, मैंने वो किया। तो जिस वक्त शुरू के 2-4 साल तो ऐसा था कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हम लोग तो ये सब चीज़ें जानते भी नहीं थे कि लाइव जा रहे हैं और
یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور لوگوں میں بڑی, کیونکہ پاکستانی میڈیا میں صرف ہم ہی 2 خواتین تھے, اس وقت تو لڑکیاں تھے, تو اس وقت جو ہے بڑی وہ ایک ہوتا ہے نا پذیرائی بہت تھی, تو وہ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے مجھے. لیکن اس کے بعد یہ اچھی بات ہے کہ کافی لڑکیاں آئیں اس کے بعد اور آ کے انہوں نے سنبھالا ایک طریقے سے. شازیہ, پاکستان میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا کراچی سے. کراچی سے تعلق ہے. اچھا, زبردست. کیونکہ ہم پنجاب سے ہیں نا, تو جب مجھے یاد ہے جب میں نیوز میڈیا میں آنا چاہتی تھی یا ہم اس کے لیے پریکٹس کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, ایک نیوز چینل کے ساتھ میں ایفیلیٹڈ تھی, تو چونکہ ہم پنجاب سے ہیں تو وہ پنجابی ایکسنٹ یا کہیں نہ کہیں وہ پنجاب کی جھلک ہمارے, کیونکہ آپ جس بھی دنیا کے علاقے سے ہوں وہاں کی زبان کی جھلک آنا یا اس کا وہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر جب آپ کو ٹی وی پر آنا ہے تو آپ کو اپنی اردو پر بہت کام کرنا ہونا. ہاں, وہ تو وہ مجھے یاد ہے, مجھے بڑی اس پہ محنت کرنا پڑی. کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو نارملی ہم پنجاب میں ایسے ورڈز کھا جاتے ہیں, جیسے کہ ہے کھا جاتے ہیں, ہم ہے کو ہے نہیں. اکثر لوگ آپ کسی پنجابی سے بات کریں گی, کہیں سے بھی تو وہ اے پڑھ لیتے ہیں کہ میں یہاں بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو جب نیوز میڈیا میں آپ کو آنا تھا تو آپ کو کس چیز پر بہت زیادہ ورک کرنا پڑا, کام کرنا پڑا؟ پروننسیشن تھی, ایکسنٹ تھا, کیا تھا؟ میرا, میں اس حوالے سے بلیسڈ ہوں کہ میری جو والدہ ہیں, چونکہ وہ بھی ایک رائٹر ہیں, ادیبہ آپ کہہ سکتی ہیں, اور ان کا تعلق لکھنؤ سے. ارے زبردست. تو اس کی وجہ سے ہمیں اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. اچھا, اماں کی طرف سے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. یہ کیوں بولا, اسٹل مجھے ابھی مطلب ڈانٹ پڑتی ہے. اچھا یہ کیوں بولا, اس طرح بولا, کس طرح بولا. تو بولا کہا, یعنی بولنے میں بھی کہا کیسے. تو اردو میں نے اپنی والدہ سے مجھے ملی ہے. اور جس وقت میں FM 101.3 پہ RJ بھی رہی ہوں اور نیوز ریڈر بھی رہی ہوں جو کینیڈا کا ہے, تو وہاں پر ان کو ایکسنٹ کے لحاظ سے جب میں ٹی وی کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں وہ اپنے ایکسنٹ کی وجہ سے سلیکٹ ہوئی ہوں. اس کے بعد میرا بگڑ گیا. اچھا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو خامی ہوتی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. میں نے جتنا کچھ سیکھا نیوز میڈیا میں آنے کے بعد, اچھا اب میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ نا کریکٹ کرتی رہتی ہوں کہ ٹھیک سے بولو, یہ لفظ ہے کو نہیں کھانا. یوزلی ہم روٹین میں بات کرتے ہوئے لفظ جیسے میں نے بتایا نا کھا جاتے ہیں. تو وہ جتنا میں نے سیکھا یہاں سے, وہ میں اپنی بیٹی کو کہ بیٹا اردو جو ہے اور پنجابی دونوں آنی چاہیے, بالکل آنی, کیونکہ آپ نے پنجاب میں رہنا ہے. لینگویجز آپ کو اور بھی آنی چاہیے, آپ کہیں پر بھی ٹریول کرو. انگریزی تو بچے اسکول سے آج کل سیکھ ہی لیتے ہیں, لیکن اردو کا صحیح آنا میں سمجھتی ہوں کہ بے حد ضروری ہوتا ہے. اچھا, وہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پنجاب کا ہولڈ ہے, اور نہ صرف پنجاب کا ہولڈ ہے, وہ سکھوں کا زیادہ ہولڈ ہے. اور ان کی کتنی خوبصورت پنجابی ہے, اور میرے سراؤنڈنگ میں سارے پنجابی, جس کی وجہ سے اب لوگ مجھے اردو اسپیکنگ کم پنجابی اسپیکنگ زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن ہاں, ایکسنٹ کا یہ تھا کہ میرے سلیکٹ ہونے میں میرا جو تھا وہ سلیکشن میں اس کا میجر پارٹ یہی تھا کہ میرا ایکسنٹ بہت اچھا تھا اردو کا, صحیح, اور پروننسیشن بہت اچھا تھا, تو اس کی وجہ سے مجھے لیا گیا. اور 2014 سے جو کام شروع کیا, بیسیکلی مارننگ شو ہی کیا. تو کون مشکل مہمان کون ملا آج تک؟ یہ مت پوچھیں, کیونکہ میں تھوڑے سے سوالات بھی تیکھے پوچھ لیتی ہوں. تو مجھے ایک پروگرام اپنا یاد ہے کہ ایک مہمان آئے, انہوں نے نا, اچھا ہمارا کنٹرول روم اوپر تھا, صحیح, تو ان کو جا کے کہا کہ وہیں پہ ہمارے CEO بیٹھتے تھے, ان سے کہا کہ آپ جو ہیں, اور ڈائریکٹر بھی وہیں تھے, کہا کہ شازیہ سے کہیں کہ وہ نا کوئی ایسے سوالات نہ پوچھے, کیونکہ اس کی وہ ہے کہ وہ پوچھ لیتی ہے سوالات. اچھا, میں جو تھی, میں نے کہا کہ جو ڈائریکٹر نے جو ہے نیچے آ کے کہا کہ جو بھائی انہی کے سامنے بولا کہ دیکھیں شازیہ جو ہے نا ہماری بھی نہیں سنتی, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو پوچھیں گی دبنگ سوال, وہ پوچھیں گی. اور مجھے پھر پرمیشن بھی تھی کہ میں پوچھ سکتی تھی سوالات, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا. لیکن نام نہیں بتایا آپ نے. میں نام کیا پوچھا آپ نے ان سے, اور کون تھا وہ مہمان؟ آج ہم جانیں گے شازیہ سے. جی, جانے تو نہیں دیں گے, جانے نہیں دیں گے, لیکن یہ واقعی تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات بھی اکثر ہو جاتے ہیں نا. جی ہے نا. جی, اچھا, کچھ ایسا ہوا, بڑے ایک بہت ہماری پاکستان کی ایک ایکٹریس ہیں فلمی, وہ نروس ہو گئیں
اچھا وہ اچھا اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا کہ مطلب کام ہی ٹی وی کا اور اتنا لمبا عرصہ. میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ لٹرلی ٹھنڈے, او مائی گاڈ, اور پسینے چھوٹ رہے, کیا پوچھو گی. میں نے کہا اچھا ول گو وتھ فلو اور جو بھی ہے سارا, اور وہ نروسنیس تو وہ اچھا یہ مت پوچھنا, تو وہ ایک ساری ایک وہ لمبی جو ہے نا وہ ایک لسٹ بھی ہمیں ملی کہ یہ کرنا, تو وہ بڑے مزے کے سم ٹائم گیسٹ جی آپ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ دفعہ آپ نے سوچا نہیں ہوتا کہ اچھا یہ مہمان آپ کو بہت مشکل ٹائم دے دے گا یا اس کے ساتھ کیمسٹری اتنی جم جائے گی, مزے کی بنے گی, تو ایسا بہت ہوتا ہے. کوئی مزے کا انسیڈنٹ جو آپ شازیہ شیئر کرو ہمارے ساتھ. دیکھیں ایک مزے کا تو نہیں, وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اس وقت تو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, بعد میں اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. میرے پاس ایک گیسٹ آئے اور ان کا کام بڑا اچھا تھا, اور ان کو میں سوالات ہر گیسٹ کو بھیجتی ہوں نا کہ یہ میں سینڈ کر دیتی ہوں کہ یہ سوالات ہوں گے, تو وہ لوگ اوکے کر دیتے ہیں. اب میں جب وہ آ کے بیٹھے میرے سامنے اور وہ یعنی ایک اچھی پوزیشن پہ اور بہت کام ان کا, جب میں سوال کروں وہ تو ایسے مجھے دیکھ رہی جیسے کیا پوچھ لیا کیا, اس کا تو الف بے نہیں پتا ان کو. لٹرلی ہمیں بہت دفعہ کٹ کرنا پڑا, بہت دفعہ, اور اس وقت میں اریٹیٹ ہو گئی تھی, لیکن بعد میں نا وہ پھر بہت انہوں نے معذرت کی کہ میں کیمرہ شائع ہوں تو اس کی وجہ سے, حالانکہ جو ان کی پوزیشن تھی اس پہ کیمرہ شائع ہونا نہیں چاہیے تھا ان کو, پبلک ڈیلنگ کے اس میں, لیکن بہرحال ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ, اور اس وقت آپ اریٹیٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بیک ٹو بیک اپنی چیزیں بالکل, اور لائف میں تو مارجن بالکل بھی نہیں ہوتا نا. جی, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا ریکارڈڈ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ہم پھر بھی بچ جاتے تھے. لائیو میں ہوتا ہے کہ آپ کو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. اچھا جیسے ہمارے یہاں نیوز چینلز ہیں, آپ بھی آئی ایم شیور فالو کرتی ہوں گی, یہ جو لال ڈبوں کا رواج ہے بریکنگ نیوز کا, یہ باہر بھی ہمیں ملتا ہے؟ باہر ہے اس طرح سے بریکنگ نیوز, اور اسی طرح سے اتنی سنسنی کے ساتھ ہے؟ نہیں, وہ سنسنی کے ساتھ نہیں ہوتی, جو میوزک ہوتی ہے اس سے سنسنی پھیل جاتی ہے, لیکن بریکنگ نیوز تو ہر جگہ جو ہے وہ آتی ہے. اور لیکن یہاں کے بریکنگ نیوز جو ہیں وہ ہمارے ہارٹ بیٹ بھی بڑھا دیتے ہیں, ہمارا بلڈ پریشر بھی بڑھا دیتے ہیں. اور ایک چیز کو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو ہم وہاں بیٹھنے والے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب میں یہاں آتی ہوں, اتنی فریکوینٹلی تو نہیں آتی ہوں, لیکن جب بھی میں آئی ہوں تو وہ میں نے دیکھا یہاں بڑا نارملی اس کو لیا جاتا ہے, اتنا جتنا ہم لوگ وہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے. تو شازیہ آپ کے کون سے پسندیدہ اینکرز ہیں؟ اگر میں پاکستان کی بات کروں, آپ کو کون پسند ہے؟ بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لوں گی پھر وہ یہ تو اچھی بات ہے نا, بتانی چاہیے نا اپنی پسند. دیکھیں اگر آپ پرانوں میں دیکھیں تو اچھا ابھی میری اقرار الحسن سے بھی ملاقات ہوئی, وہ بھی میرے بہت پسندیدہ ہیں. اس کے علاوہ سہیل وڑائچ ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں, اور there are so many. سہیل صاحب کا تو انداز گفتگو اتنا خوبصورت ہے کہ ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان ہو, کوئی فلمی اداکارہ ہو, کوئی سٹیج ایکٹر ہو, کوئی کھلاڑی ہو, وہ جس سادگی سے سوال پوچھتے ہیں, اور مشکل ترین سوال میرے خیال سے کتنی خوبصورتی سے, تو یہ جو کریڈٹ ہے نا یہ صرف انہی کے پاس ہے کہ یہ وہی کر سکتے ہیں. اور مجھے ان دونوں سے ملنے کا اشتیاق تھا, اور اتفاقاً میری دونوں سے سہیل صاحب تو ویسے بھی he's so humble, he's so down to earth. وہ اتنے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین صحافی تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں. میری جو شارٹ ملاقات تھی ایک, لیکن اس میں ہی مجھے کافی اچھا لگا. میں اصل میں میری ایک ہابی ہے کہ میں ہاتھ ضرور دیکھتی ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں جو آتے ہیں پاکستان سے. تو آپ پامسٹری بھی جانتی ہیں؟ جی, تو وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے شو کے بعد میں اپنا ہاتھ دکھانے والی ہوں ان کو. ٹھیک ہے, میں نے ان دونوں کے ہاتھ دیکھے تھے. اور تو وہ آپ کی ہاتھ میں لائن ہے وہ پاکستان سے باہر کی, وہ جو اکثر لوگ دیتے ہیں کہ ہاں اسکول کالج میں تھا نا کہ ہاں تم جو ہے وہ شادی کے بعد باہر چلی جاؤ گی, وہ ایسا اکثر بڑا ہوتا تھا اسکول کالج میں. میرے شادی سے پہلے ہی باہر کا دور تھا, میری فیملی بہت پہلے کی سیٹلڈ ہے. تو یہ کہ ہاں ہم سب کے ہاتھ میں, ایک تو لکیریں سب کے ہاتھ میں تھیں, دوسری بات یہ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ یہ میں بہت چھوٹی سی تھی اور میں نے کیرو پڑھا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی استاد بھی بنایا؟ نہیں, میرا استاد نہیں تھا, لیکن جب میں بڑی ہوئی نا تھوڑی تو میرے ماموں نے مجھے گائیڈ کیا. ان کا بہت گفٹڈ بھی ہوتا ہے اکثر سنا ہے. جی, تو مجھے میرے ماموں سے بڑی وہ ملی گائیڈ لائن, اور جو ایک ہوتا ہے نا, ان کو ہم جانے تو نہیں دیں گے اب, ہماری تو پیچھے بہت لوگ آ گئے ہیں, اب آپ کہتی رہیں کہ آپ کی آگے, اب تو بس دروازے لاک کر لیں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹورنٹو 360 میرے چینل کا نام ہے, اور وہاں سب کو پتا ہے کہ جو گیسٹ آئے گا وہ ہاتھ دکھائے بغیر نہیں جائے گا. کس کا بڑا انٹرسٹنگ ہاتھ آپ نے
आपने देखा, किसी आपको याद हो कोई मेहमान मैंने आया हो? इकरार हसन का देखा था। और कितनी शादियों की लाइन अब मजीद अभी नजर आए? अगर मैं आपसे वो क्लिप शेयर करूंगी तो फिर आप वो देख के हंसेंगी कि वाकई प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। अच्छा, हाँ। क्या कितनी मजीद कितनी लाइंस हैं? लोग भी जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इकरारुल हसन मुझे मारिएगा नहीं, उनके हाथ में 4 लकीरें हैं। चले, आई होप सो ये क्लिप जो है वो उनकी भी बात में से किसी को नहीं मिलेगा। चले, नहीं, सिर्फ एक ये जोक है और इसको सीरियसली ना लिया जाए। अच्छा, इकरारुल हसन सीरियस ले सकते हैं, बाकी लोग ना लें, दिल पे ना लें, ठीक है। और अच्छा, तिलों का भी बड़ा ताल्लुक होता है। मेरे पाँव में 3 तिल हैं। पाँव कितनी से? पाँव की जो ये ठीक है। जी पाँव के ऊपर आपके अगर तिल हो तो भी बाहर का जो आपका सफर, सिर्फ बाहर नहीं, कहीं भी आपका ट्रैवल चलता ही रहता है। तो मैं कनाडा में रहते भी, यानी विद इन कनाडा में मेरा बड़ा ट्रैवल होता है डोमेस्टिक। अच्छा, और जो मेरी कलाई पे, तो मैं कलाई का पूछूंगी, अक्सर लोगों के यहाँ पर होता है, कहते हैं खूबसूरती का होता है, लक का होता है, या बड़ी सारी चीजें। अभी सोशल मीडिया पे तो इतना कंटेंट है ना इन सब चीजों को लेकर। अगर दोनों हाथों पे काफी ज्यादा तिल हो तो वो दौलतमंदी की निशानी होती है। दोनों हाथों पे, लाइक यहाँ से लेके कलाई तक। अच्छा, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा आपके लिए, अक्सर शो किया और बाद में गेस्ट के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग, या अगर पहले तो केमिस्ट्री भी मैच कर जाती है ना, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा आपकी प्रोफेशन के साथ साथ ये वाला। जी, तो वो सब कहते हैं कि ये प्रोफेशन छोड़ के ये वाला अपना लो क्योंकि इसमें ज्यादा कमाए। हाँ ये भी है। तो पाकिस्तान कितना फ्रीक्वेंट आना होता है? मुझे गए हुए तकरीबन 21 साल हो गए। और इसमें शायद मैं 3 दफा आई हूँ। इतना फ्रीक्वेंट है। सारी फैमिली वहाँ पर है, तो फिर तो यहाँ पर आना वाकई बहुत कम होता होगा ना। तो क्या पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ है, बेस्ट पार्ट क्या लगता है? जो क्योंकि कनाडा में बहुत पाकिस्तानी है अभी, वहाँ पे काफ़ी उनके क्योंकि मेरी खाला भी वहाँ पर होती हैं, तो वो बताती हैं कि बहुत लोग वहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। मैं जिस शहर में हूँ वो मिनी पाकिस्तान कहलाता है। आपको लगेगा नहीं, जब मैं शुरू की, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं गई थी तो मुझे रोना आता था। ना ईद, ना बकरीद, कोई मज़ा ही नहीं होता था, ना मेले, ना ये ना वो। उसके बाद फ़कत एक मेला लगता था अगस्त में, और उसमें से पाकिस्तानी कोई गुलकार आके गाना गा देते थे। और फिर उसके बाद जो है वही हमारा, समझ लें, पूरी गर्मियाँ और सर्दियाँ इसी खुशी में निकल जाती थी कि कोई आके पाकिस्तानी ने गाना गा लिया। अब ये हाल है कि अब मेले बंद नहीं होते हैं, बिल्कुल बंद नहीं होते हैं, और हम लोग इतनी कवरेज करते हैं लेकिन हमारी कवरेज पूरी नहीं होती है। और इतने इवेंट्स और इतनी हैपनिंग है ना। वहाँ पर रिजवे प्लाजा के नाम से एक प्लाजा है, और आप यकीन करें कि वहाँ पर चांद रात, एक जेरार्ड स्ट्रीट है, चांद रात, ईद, ये वो हर चीज़ वहाँ, और पाकिस्तान का मैच उसी तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई वो नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। समझ लें कि एक पाकिस्तान वहाँ बसा लिया हमने। अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की जो रौनकें हैं वो होती है, देखे ना, हमारे अपनों से होती हैं, और जहाँ पर अपने हो जाएं वो फिर अपना देश वही बन जाता है। जी। तो लेकिन पाकिस्तान खींचता है अपनी तरफ। हाँ, एक चीज़ है, जाहिर सी बात है, रूट्स है ना, रूट्स है ना, तो वो कशिश तो उसमें वो उस तरह से। तो शाज़िया, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मतलब फादर की तो डेथ हो गई है, मदर है मेरी, मेरे 2 भाई हैं, मैं हूँ। तो दे आर वेरी सपोर्टिव, सब लोग। दे आर, माशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आवाज़ आपकी इतनी प्यारी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि गाना भी आप बहुत खूबसूरत गाती होंगी, क्योंकि अब बड़ी मीठी आवाज़ है, सुरीली लग रही है। गाना अपने फ्रेंड्स में बैठ के कितने गेस्ट से आपने गाना गवाया होगा? आप देखें ना, ईद की ट्रांसमिशंस आई होंगी, कितने शोज आए होंगे, है ना। तो आज आप हमारी मेहमान बनी है, तो आज हम आपसे गाना सुनाए बगैर कैसे आपको भेज सकते हैं? मैं नखरे करूंगी। गला खराब है आज, गले से ज्यादा गर्मी ने ये बहुत बार सुना होगा, और सिंगर से ही सुना होगा, है ना, ऐसा होता है। और गर्मी से दिमाग खराब है, वैसे गला खराब है। ऐसा कभी होता है कि आप किसी गेस्ट के साथ बैठे हैं ऑफर, और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मैच कर गई, बड़ा मजा आया, और जैसे कैमरा ऑन हुआ, ट्रांसमिशन लाइव गई, तो आपको लगा ही नहीं कि ये वही शख्स था जो कि यू नो बिफोर गोइंग ऑन एयर इससे गुफ्तगू? ऐसा भी होता है? हाँ, ये ऐसा होता है। वो एक धचका मिलता है उस टाइम एक होस्ट को, है ना। बिल्कुल धचका मिलता है, लेकिन अब यूज्ड टू, मेरे ख्याल से आप भी यकीनन यूज्ड हो चुके होंगे कि अरे भाई, बात जितना ये शो में करने वाली बात, ये शो में क्यों नहीं, तो वो एकदम से जो पर्सनालिटी स्विच आता है ना, वो बड़ा खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि अच्छा, मैं कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि जो मुझे लगता है मुश्किल गेस्ट होंगे, उनसे मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जैसे शो शुरू होने
سے پہلے میں ان سے تھوڑا سا میں کہتی ہوں آپ پہلے آ جائیں جی, تاکہ ان کو یہ لگے. میں کہتی ہوں آپ اس طرح بات کریں کہ آپ جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اپنے لاؤنج میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو اس طرح مجھ سے بات کریں. پھر کچھ گیسٹ ایزی ہو جاتے ہیں, کچھ ویسے ہی بیٹھے تو یہ کہ باتونی ہوں تو پھر باتیں نکلوا لیتی ہوں. ایسی بات ہے کوئی فمبل, کوئی قصہ مزے کا جو آن ایئر چلا گیا ہو؟ سچ یہ اس طرح ہوا کہ جس وقت ہمارے ریکارڈڈ مطلب جس وقت ہوتے تھے پروگرام, تو اس میں میرا ہوا ہے تو گیسٹ کو سینسر کرنا پڑ گیا ہو. ایسا میرے ساتھ ہوتا تھا. اچھا ہاں, وہ اس وقت ہوتا ہے وہ نہیں روکیں گیسٹ کو, روکیں ان کو, یہ کسی کا نام لے لیا, چینج کر لے ٹاپک. اب ہوتا یہ کہ وہاں سے مجھے یہ عادت پڑی کہ کسی کا نام نہیں لینا ہے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں کسی کا بھی نام لے لیتی تھی. تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ بھائی کسی کا نام نہیں لینا ہے, بغیر سب بتا دو, سب بتا دو, لیکن اب نہیں لینا. نام لوگ اشارہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا, نام لوگی تو پکڑی جاؤ گی. تو اسی لیے جو ہے میں نے کہا کہ اقرار الحسن نہ دیکھیں پروگرام میں, میں نے نام, لیکن وہ مائنڈ نہیں کریں گے. آئی تھنک ہی بڑے فرینڈلی انسان ہیں. ہاں بہت فرینڈلی ہیں. تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا, مطلب ان لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا تھا. تو کیا کیا پاکستان میں کھانے کھائے, کھابے کھائے؟ لاہور آئی ہوئی ہیں, لاہور کے کھانے تو پھر آپ کو پتہ ہے مشہور ہیں. میں کراچی اتری ہوں پہلے آ کے, کراچی کے کھانوں کی کیا ہی بات. او مائی گاڈ, کراچی کا فالودہ, او مائی گاڈ, میں نہیں بھول سکتی ہوں کراچی کا فالودہ. اچھا سب سے پہلے تو ہمارا استقبال ہوتا ہے ہمارے اسٹمک ایشوز سے. یہاں پہ آ کے تھوڑے عرصہ ہمارا لگتا ہے اسٹمک کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں. دوسری بات یہ, میں جس موسم میں آئی ہوں, او میرے خدایا, یہاں پر آتے ہی تو بڑی شدید ترین گرمی نے میرا استقبال کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے دن, کیونکہ جو میرا گھر سمندر کے سامنے ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ اس کی جو گرمی اٹھی ہے نا سمندر کی, او مائی گاڈ. میں اسی وقت اپنا کینیڈا کا ویدر بھی ایکسٹریم ہے نا, جو ونٹر ہے وہ تو وہ اچھا نہیں, ہماری گرمی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا. پاکستان کی گرمی نے بتایا ہوگا نا کہ اب آپ پاکستان آئے ہیں. ہاں بالکل, استقبال کیا میرا باقاعدہ. لیکن دیکھیں باڈی نا آپ کی پھر یوز ٹو ہو جاتی ہے, تو اب تھوڑا میں یوز ٹو ہو گئی ہوں. شروع کے دن تھے کچھ مشکل دن تھے, تو وہ بقول شاعر کے وہ کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے. تو شاید واپس جائیں گے آپ انشاءاللہ, آپ خیر سے آپ کی واپسی ہو. کون سی ایسی چیز ہے, بات ہے جو سب سے زیادہ آپ مس کریں گے اباؤٹ پاکستان؟ اباؤٹ پاکستان اپنائیت, نو ڈاؤٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مٹی کی ایک کشش جو میں نے آپ سے بولی, ایون دو کہ میری فیملی وہاں پر ہے, لیکن پھر بھی میرا دل یہاں کے لیے کھنچتا ہے. اور مس کروں گی یہ صبح. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ میڈ ہم خود ہی ہوتے ہیں, تو یہ کہ یہ کتنا بڑا, ہم پاکستان کو کتنا, لیکن ہم یہاں پہ کتنا وی آئی پی طریقے سے رہ رہے ہیں. آپ کے گھر میں ہاؤس ہیلپ ہے جس طرح سے, جی اگر کسی ہاسپٹل میں خدا نخواستہ آپ کو جانا ہے تو ڈاکٹر سے آپ کو کسی لمبی چوڑی اپنی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. ایزیلی آپ کے ہاسپٹل باہر آپ کو اپوائنٹمنٹس مہینوں پہلے کروانا پڑتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں, اپنے گھر کا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے. ہم خدا نخواستہ روڈ پہ جائیں, کچھ کیسے لوگ ہمیں آ کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. باہر بھی ایسا ہوتا ہوگا آئی ایم شیور, لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ یہ بلیسنگ ہے. آپ کو ایک چیز میں بتاؤں, یہ لٹرلی یہ بلیسنگ ہے. اور پتہ ہے ریسنٹلی میری اپنی بہن سے بھی بات ہو رہی تھی, اور وہ بھی کافی طویل عرصے سے وہ پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہے, اور وہاں کی نیشنل ہے, بچے بھی ہیں. اس نے ایک بات کی اور وہ بات میرے اندر چلی گئی. اس نے کہا آپ جتنی مرضی زندگی آپ یہاں پہ گزار لیں, آپ ہیں پردیسی یہاں پہ. یہ آپ کا ملک ہم بنا لیں گے, لیکن آپ وہاں کے لوگوں کے لیے وہ آپ کا ملک نہیں ہے. سو یہ اتنا مجھے گوس بمپس آ گئی, اور آج بھی اس بات پہ کہ ہم کتنا کہتے ہیں نا کہ ہم باہر چلے جائیں, ہم تنگ ہیں پاکستان سے, یہاں پہ یہ مسئلے ہیں, یہاں پہ ایسے سیاستدان ہیں, یہاں کی اکانومی ایسی ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں یہاں پہ میسر ہیں, جو اپنائی ہے, جس نے آپ نے کہا کہ اپنائی ہے, اور جس دھڑلے سے ہم یہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پر آپ یو آر فارنر, آپ وہاں پہ فارنر ہے. سو یہ چیز پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. اب جو ہے وہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے. پاکستانی کمیونٹی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ دنیا کے کسی ایسے کونے میں جائیں جہاں پہ وہ کمیونٹی یا وہ اتنے آپ کا میں نے شروع میں کہا نا کہ جب لوگ اگر آپ کے اپنے, تو پھر وہی آپ کا دیس بن جاتا ہے. کیونکہ سیاست میں پاکستانی کمیونٹی بڑی آگے ہے ہر جگہ وہاں پہ, اور لٹرلی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں لڑکیاں, ینگ لڑکیاں ہیں. اگر آپ دیکھیں اقرا خالد ہے ہماری ایم پی پی, اور آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ وہ ایسی بندی ہے, یا سلمہ زاہد ہیں, سلمہ عطا اللہ سینیٹر ہیں, اور
شفقت علی ہیں, یہ سارے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سنی جاتی ہے. دیٹس گریٹ. اور جس وقت یہ لوگ بولتے ہیں کوئی بل پاس کروانا ہو کچھ, ان کی سنی جاتی ہے. تو ہم لوگ پراؤڈ ہیں ان کے اوپر. شازیہ ہمیں آپ پر بھی فخر ہے. بالکل آپ لوگ پاکستان سے باہر ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنا نام بنایا ہے, کام کریں. اور جن لوگوں کا بھی آپ نے لاسٹ میں ذکر کیا, ہمیں واقعی ہمارے ان تمام لوگوں پر فخر ہے جو کہ پاکستان سے باہر جا کر اچھا کام کرتے ہیں, کوالٹی ورک کرتے ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, وہ پاکستان کی وہ امیج دکھاتے ہیں جو کہ ہماری اچھی سائڈ ہے, تاکہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں گے ہم پاکستانی ایسے بھی ہیں, کتنے دل والے بھی ہیں. تو آئی ایم گلیڈ, آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا, خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ سے بھی مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں یہاں پہ ٹیلی فلم کے سلسلے میں آئی ہوں, اور ایکٹنگ جو ہے میرا پیشن ہے. تو یہ کہ بیسٹ وشز فار دیٹ. تھینک یو سو مچ, اور کنگریچولیشنز اس کے لیے بھی. تھینک یو Thank you سو once مچ. again. تھینک یو شازیہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے I really پروگرام کے appreciate لیے. it. آپ خیر سے جائیں, اور جس پروجیکٹ کے لیے آپ آئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب بھی کرے. تو ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.